رمضان کی آمد ہے. رمضان وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے والا مہینہ ہے. میں آتا ہوں اپنے اس طرف، ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ تو ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے. ہے رمضان اتنا بابرکت مہینہ کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے، اگر میری امت جان لیتی کہ رمضان کیا ہے، تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، سارا سال رمضان ہوتا. ایسا بابرکت مہینہ ہے ماہ رمضان. اور کیوں نہ ہو، میں اپنی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. رمضان اسپیشل آفر کا مہینہ ہے. کیا ہے بھائی؟ بولیے نا. اسپیشل آفر. آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں، دیکھتے ہیں نا دکانوں پر کہیں بورڈ لگا ہوتا ہے اسپیشل آفر، تو بندہ فوراً اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے بھائی کیا اسپیشل آفر ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اسپیشل آفر میں فائدہ حاصل کر لے. رمضان مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے اسپیشل آفر. کیا آفر ہے بھائی؟ اسپیشل آفر کیا ہے؟ آفر یہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی نفل نماز پڑھے تو اللہ پاک اسے فرض کا ثواب عطا فرمائے گا. بولو ہے نا اسپیشل آفر؟ بولو نا، ہے نا. اگر کوئی ایک فرض ادا کرے تو اللہ پاک رمضان میں اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ابھی سبحان اللہ کہہ رہے ہو، ثواب مل رہا ہے. یہی سبحان اللہ اللہ کے ذکر کی نیت سے کوئی ماہ رمضان میں کہے تو اللہ پاک اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ نیکی ایک کرو، ثواب اللہ کئی گنا عطا فرماتا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے. رمضان گناہگاروں کو نیک بنانے کے لیے آتا ہے اور نیکوں کے درجے بلند کرنے کے لیے آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، جو لوگ سارا سال نماز نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان میں نماز پڑھتے ہیں. لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیوں کی طرف آتے ہیں، نیک لوگوں کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور گنہگار نیک بنتے ہیں. رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جہنم پر تالا لگا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان میں روزہ دار کی دعا کے افطار کے وقت اس کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے بعد لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ ایسا بابرکت مہینہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. ہے نا، دعا کرنا چاہیے اللہم بلغنا رمضان. یا اللہ تو ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے. کیوں؟ دعا کرو رمضان آنے تک زندہ رہیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. ارے بھائی موت کا کیا بھروسہ، کل کا نہیں بھروسہ، پل کا نہیں بھروسہ، آدمی کب دنیا سے چلا جائے. لیکن اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ماہ رمضان سے ملا دے، ماہ رمضان عطا فرما دے، ماہ رمضان سے ملا دے. اور یہ بھی دعا کرو کہ یا اللہ اگر تو رمضان عطا کر دے تو مجھے رمضان میں تو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے. ہے نا، بہت سارے لوگ رمضان ملتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اس کی برکتیں ثواب پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ جو رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، رمضان میں بھی نیکیوں کی طرف نہیں آتے، رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے. یاد رکھیے کہ جس طرح رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. رمضان میں گناہ کرنے والوں سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. رمضان یہ ادب و احترام کا مہینہ ہے، رمضان تقوی پرہیزگاری پانے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بننے کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت تو جوش پر ہوتی ہے. اب جو لوگ رمضان میں نمازوں کی طرف آتے ہیں، روزوں کی طرف آتے ہیں، تلاوت قرآن کی طرف آتے ہیں، نیکی بھری زندگی کی طرف آتے ہیں، بے شک وہ برکتیں پاتے ہیں. لیکن جو لوگ معاذ اللہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے،
رمضان میں بھی جو جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں بھی جو معاذ اللہ گانے باجے دیکھتے ہیں، رمضان میں بھی جو ناجائز کام کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں معاذ اللہ، جوئے کھیلتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ارے رمضان میں بھی جو معاذ اللہ گناہوں بھرے چینل دیکھتے ہیں، اپنے موبائل فون کے اندر گندے مناظر دیکھتے ہیں، جو رمضان میں بھی گناہ کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر رمضان میں بھی نیک نہ بنے تو کب بنیں گے؟ رمضان میں بھی اگر نیکیوں کی توفیق نہ ملی تو آخر کب ملے گی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، پہلے تو دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں رمضان سے ملا دے، اور اگر رمضان مل جائے تو ارادہ کرو کہ اگر اللہ پاک نے رمضان عطا فرما دیا تو اس کا احترام کروں گا انشاءاللہ، رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کروں گا انشاءاللہ، ہے نا؟ اور اگر رمضان مل گیا تو ارادہ کرو کہ ایسا گزاروں گا، ایسا گزاروں گا، ایسا گزاروں گا کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھئی اللہ کی رحمتیں جوش پر ہوتی ہے، اللہ پاک کرم فرما رہا ہے، لوٹنے والا چاہیے، وہاں سے تو رحمتیں لٹائی جا رہی ہے، بٹ رہی ہے، نازل کی جا رہی ہے، ارے لوٹنے والا چاہیے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان جسے ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، رمضان جسے ملا اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، رمضان جسے ملا اور وہ نیک نہ بن سکا، رمضان جسے ملا اور وہ نیکوکاری کی طرف نہ آ سکا، ایسا شخص بڑا محروم ہے، بڑا محروم ہے، بڑا محروم ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان عطا کر دے۔ اول تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن دعا کرنے میں، اچھی نیت کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر نیت سچی ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم سچی نیت کرتے ہیں کہ اگر رمضان مل گیا تو سارے روزے رکھوں گا انشاءاللہ، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، ہے نا؟ اگر ہم نیت کرتے ہیں کہ رمضان ملا تو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کروں گا، کیوں کہ رمضان یہ الحمدللہ یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، رمضان میں ہوا نا، تو رمضان کے مہینے میں قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ پر نازل کیا گیا، تو رمضان یہ وہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا ہے انشاءاللہ۔